الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. صدر جلسہ حاجی قوسین عالم صاحب، ادارہ نعمان ابن ثابت کے بانی و ناظم جناب قاری ارسلان سیفی صاحب، دیگر علماء کرام، آپ تمام حاضرین مجلس اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسی مجلس میں ہم کو شریک ہونے کا موقع ملا جس میں ایک نہیں، دو نہیں، 6 بچیوں نے ایک نشست میں قرآن مجید سنایا ہے. قرآن مجید کے سنانے کا یہ عمل آسان نہیں ہے. پورا قرآن مجید یاد کرنا اور پھر قرآن مجید کو سنانا، اور وہ بھی ایک نشست میں سنانا، یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن مجید کے حافظ بہت سے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ اپنے شہر میں حفظ کرنے والی بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. پہلے اتنا رجحان نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ نے فضل فرمایا، مدارس مکاتب کی کثرت ہوئی، اور بچیوں میں بھی یہ رجحان پیدا ہوا کہ وہ حفظ کریں. اور حال کے 15-20 برسوں میں اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. پہلے بھی حفظ کرنے والی عورتیں، بچیاں تھیں، لیکن اتنی تعداد نہیں تھی. اور پھر جو حافظ ہیں، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کے لیے ایک نشست میں قرآن پاک پورا سنانا یہ آسان نہیں. حافظ بہت سے ہیں، لیکن آپ اگر ان سے کہیں کہ ایک نشست میں سناؤ تو وہ ہمت نہیں کریں گے. کتنے حافظ تو ایسے ہوتے ہیں کہ تراویح میں قرآن مجید سنانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جو حافظ بن جاتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید سنا نہیں سکتے. قرآن مجید جب تک پختہ یاد نہیں ہوگا آدمی سنا نہیں سکتا ہے، اور پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے سنانا اور بھی مشکل ہوتا ہے. مصلی کا ایک روب ہوتا ہے، پیچھے لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں وہ حفاظ کرام جن کو جو سناتے بھی ہیں، ان کو بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر سنانا مشکل معلوم ہوتا ہے، الا یہ کہ ہمیشہ کی عادت ہو گئی ہو اور قرآن مجید مضبوط یاد ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی
کہ اگر کسی جانور کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو جتنی تیزی سے وہ جانور بھاگے گا، غفلت کے نتیجے میں قرآن مجید اس سے زیادہ تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اگر پڑھنے کا معمول نہیں رہا تو قرآن مجید محفوظ نہیں رہے گا، اور جب قرآن مجید یاد نہیں ہے تو آدمی سنائے گا کیا؟ ہمارے یہاں ایک پرانے حافظ تھے، حافظ عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اساتذہ کے استاذ تھے۔ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، پہلے گزر گئے وہ، لیکن ان کے واقعات ہم لوگ سنتے آئے ہیں۔ وہ بہت پختہ حافظ قرآن تھے، بہت پکے، لیکن جب پڑھ کر فارغ ہوئے یعنی حافظ بنے، اس وقت اچھا یاد نہیں تھا، اور چونکہ اچھا یاد نہیں تھا تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ اس سال تراویح میں تم کو قرآن مجید سنانا ہوگا۔ اب وہ سنانے کا نام سن کے تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے کہ یاد ہے نہیں، سنائیں گے کیسے؟ محنت نہیں کی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کوئی راستہ باقی بچا نہیں، اور اگر نہیں سنایا تو والد صاحب چھوڑیں گے نہیں۔ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی، باپ ہوتا تھا۔ آج کل کا وقت نہیں تھا کہ اولاد بھی باپ کی باپ بن جائے۔ تو ان کو خوف ہوا اور وہ گھر سے بھاگ گئے، بھاگ کے دلی چلے گئے۔ بھاگنے کو تو بھاگ گئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو یہ احساس ہوا کہ ماں باپ کا دل توڑ کے آ گیا، غفلت برتی، اچھی سے پڑھائی نہیں کی، ایک احساس ہوا، شرمندگی ہوئی۔ اس احساس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں محنت کرنا شروع کیا، دلی میں۔ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے دہلی کی جامع مسجد دیکھی ہوگی ان کو معلوم ہوگا کہ مسجد اونچائی پر ہے۔ کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں آپ لوگوں میں سے؟ نہیں؟ اچھا، آپ لوگ صرف کلیت الطاہرات کا نالہ دیکھتے ہیں بس، جامع مسجد دہلی کسی نے دیکھی نہیں۔ دہلی کی جامع مسجد بلندی پر ہے، اور بہت سی سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ سیڑھیوں پہ مانگنے والے بھی بہت سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی سیڑھیاں ہیں اور لمبی سیڑھیاں ہیں، اور چڑھ کے پھر اوپر جائیے تو صحن آتا ہے، پھر آگے جائیے تو اصل مسجد آتی، اور وہ عظیم الشان تعمیر کا شاہکار ہے، اور اتنی بڑی مسجد ہے کہ ہزاروں لوگ سما جائیں۔ تو جب ان کو احساس ہوا، اچھا وہاں رہنے کا تو کوئی ٹھکانہ تھا نہیں، وہیں مسجد میں وقت گزار رہے تھے، تو جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، اور پڑھا بھی کیسے کہ ہر پیتری پر روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، پیتری پہ، سیڑھی پہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، پھر اگلی والی پیتری پہ چڑھے، پھر اگلے دن وہاں قرآن پڑھا، پھر تیسری پہ، پھر چوتھی پہ، ایسے اوپر تک گئے، پھر نیچے تک، روز پڑھتے پڑھتے نیچے اترے، پھر اوپر چڑھے، پھر نیچے اترے، ایسے 7 مرتبہ دور کیا، ہر سیڑھی پہ ایک قرآن مجید ختم کیا روز، پھر اگلی سیڑھی، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، اوپر تک گئے، پھر نیچے اترے، 7 مرتبہ اس طرح دور کیا۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید بہترین یاد ہوا اور زندگی کے آخری حصے تک یاد رہا۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی اتنا قرآن مجید پڑھے گا اور بعد میں بھی پڑھتا رہے گا، قرآن مجید یاد رہے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی محنت کی ہوگی، نیچے سے اوپر تک، پھر اوپر سے نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، 7 مرتبہ دور کیا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے طالب علموں کو یہ واقعہ سنا رہے تھے، پڑھنے والوں کو جو ان کے پاس پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے، کہ میں نے اتنی محنت کی۔ تو طلبہ ہوتے ہیں نا، پڑھنے والے تو پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم اس میں ذرا شریر تھا، اس نے جب ان کا واقعہ سنا تو کہنے لگا کہ حافظ جی، آپ سیڑھی پہ پڑھتے تھے، سیڑھی پہ بیٹھتے تھے تو لوگ کچھ دیتے بھی تو ہوں گے نا؟ تو حافظ جی نے کہا ہاں دیتے تھے نا، اسی پہ تو اپنے گزر بسر کرتے تھے۔ یعنی یہ جو سیڑھی پہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر محنت ہوگی تو قرآن مجید یاد رہے گا، اور محنت نہیں ہوگی تو قرآن مجید یاد نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ کسی کو قرآن مجید یاد ہے تب بھی وہ زیادہ محنت کے بغیر ایک نشست میں قرآن مجید نہیں سنا سکتے۔ آپ کو یہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی بچے نے، بچی نے ایک نشست میں قرآن سنایا ہے تو یہ کتنی محنت کے بعد عمل میں آ سکا۔ عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، جو پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی محنت لگتی ہے۔ ایک نشست میں قرآن مجید سنانا بہت بڑا کارنامہ ہے، ہر حافظ کے بس کی بات بھی نہیں۔ عام لوگوں کو تو جانے دو، ہر حافظ کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ جب مردوں کے لیے مشکل ہے تو بچیوں کا، لڑکیوں کا اس طرح سنانا کتنی بڑی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ یہاں ایک نہیں، دو نہیں، 6 بچیوں نے قرآن مجید ایک نشست میں سنایا ہے۔ یہ اس ادارے کا بھی بڑا کارنامہ ہے۔ دارالعلوم نعمان ابن ثابت کی کارکردگی اور اس کی کارگزاری کی یہ واضح نشانی ہے۔ اگر محنت نہیں ہو رہی ہوتی تو بچیاں سنا پاتی؟ نہیں سنا سکتی تھی۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے شہر میں اب ایسے مکاتب، ایسے ادارے قائم کروا دیے ہیں کہ جن کے ذریعے معیاری تعلیم ہو رہی ہے، بچوں کی بھی، بچیوں کی بھی۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں اور ہمارے شہر کے مکاتب کا نظام دیکھتے ہیں کہ کیسا نظام چل رہا ہے، تاکہ ہم اپنے علاقے میں جا کر اس طرح کا نظام قائم کریں۔ ہم لوگوں نے وفاق المدارس والمکاتب قائم کیا، اس کے ذریعے مختلف جگہوں پر ہم لوگوں نے کچھ کوششیں کی۔ انہی میں سے ایک کوشش یہ بھی تھی کہ مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کو ٹریننگ دی جائے، ان کو سکھایا جائے۔ یہ ہمارے مولانا عقیل صاحب ہیں، یہ وفاق المکاتب کے ترجمان ہیں۔ یہ مولانا عقیل صاحب ابھی جو نظامت کر رہے تھے، ان کو مودی جی کا فون آ گیا تھا تو باہر چلے گئے تھے، تو اسی لیے پھر وہ آدھے گھنٹے کے بعد آئے ہیں۔ تو یہ ہمارے ترجمان ہیں وفاق المکاتب کے۔ آپ کو جو سنانا تھا اور ان کو بھی سنانا تھا، ان کو شاید ابھی یہ معلوم نہیں ہوگا، ہم لوگوں نے مدرسہ انعام العلوم میں
معلمین کا ورکشاپ کیا۔ ہمارے یہاں ایک مکتب چلتا ہے ادھر کسمبا روڈ کی طرف، مدرسہ باغ فردوس کے نام سے، مولانا امین الجبار صاحب ملی وہ مکتب چلاتے ہیں، اور وہ اچھا نظام چلاتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں۔ میں نے ان کی بھی وہاں تقریر رکھوائی تھی کہ وہ سکھائیں اساتذہ کو۔ وہ تقریر تو ہو گئی، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دور دور تک لوگوں نے ان کی گفتگو سنی، جو نظام وہ چلا رہے ہیں اس سے ان کو تأثر ہوا سننے والوں کو۔ ابھی میں 2-4 دن پہلے ان کے ہاں بھی مدرسے کا سالانہ جلسہ تھا، کئی بچے حافظ بنے تھے، تو وہاں بھی میں گیا تھا۔ وہاں وہ مجھ کو سنانے لگے، جلسے میں کہا انہوں نے کہ وہاں پر ہم نے کچھ باتیں بیان کی وفاق المکاتب کے ٹریننگ والے پروگرام میں، ورکشاپ میں، اس کے بعد سے لوگ باہر سے آئے، مدرسے کے مکاتب کے 150 مکاتب کے لوگ آئے الگ الگ جگہوں سے، 150 مقامات کے، 150 مکاتب کے لوگ بیرون شہر سے، اور آ کر ان کے یہاں کا نظام دیکھ کر گئے۔ آپ غور کیجئے کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور اپنے یہاں کا نظام دیکھ رہے ہیں، اور اپنے یہاں جو مکاتب قائم ہوئے ہیں، بعض مکاتب میں اتنی معیاری تعلیم ہو رہی ہے کہ بہت سے مدارس میں نہیں ہوتی۔ انہی میں سے ایک دارالعلوم نعمان ابن ثابت بھی ہے۔ 6 بچیاں اگر ایک نشست میں قرآن مجید سنا رہی ہیں تو یہ اس ادارے کے لیے ایک تمغہ امتیاز ہے، اور آپ سب کے لیے خوش قسمتی کا ذریعہ ہے کہ آپ کے علاقے میں ایسا مکتب چل رہا ہے، ایسا ادارہ کام کر رہا ہے۔ ہم لوگ قدر نہیں کرتے، اپنے شہر کے لوگ نا اتنے حافظ عالم ہو گئے ہیں، اتنے ہنرمند لوگ ہو گئے ہیں کہ اپنے شہر کے لوگ اکتا گئے ہیں، بلکہ مالیگاؤں کی زبان میں کہوں تو ابیا گئے ہیں کہ ہر طرف حافظ ہیں، عالم ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، دارالعلوم ہیں، تو اپنے لوگوں کو قدر نہیں ہے۔ آپ باہر جا کے دیکھیں کہ اپنے شہر کے اداروں کا، یہاں کے علماء کا، یہاں کے باصلاحیت لوگوں کا کتنا نام ہے، ان کی کتنی شہرت ہے، ان کے بارے میں لوگوں کے دل میں کتنی قدر ہے۔ اپنے ہاں لوگوں کو احساس زیادہ نہیں ہے، اچھا مانتے بھی ہیں تو زندگی میں نہیں مانتے، جب تک مر نہ جائیں نہیں مانتے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اپنی صلاحیت منوانا ہے تو اس کے لیے یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی کہ آدمی مر جائے۔ جب مر جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ مرحوم بڑے اچھے عالم تھے، بڑے محنتی تھے، ایسے تھے ویسے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف آئی ہے، سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اس سورہ کہف میں ہے کہ اصحاب کہف کو جب بعد میں لوگوں نے دیکھا، وہ لوگ تو غار میں گئے اور ان کو اللہ نے پہلے سلا دیا، اس کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ پہلے تو نیند آئی، نیند سے اٹھے، پھر دوبارہ موت آئی۔ تو جب بعد کے لوگوں نے ان کو دیکھا تو کہا، قرآن میں آیت آئی ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ مسجد کیوں بنائیں گے؟ اصحاب کہف کی یاد میں بنائیں گے، ان نیک لوگوں کی یاد میں بنائیں گے۔ جب زندہ تھے اصحاب کہف تو لوگوں نے اتنا پریشان کیا کہ گھر بار چھوڑ کے جانا پڑا، غار میں جا کے پناہ لینی پڑی، اور جب مر گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم ہے
کہتے ہیں لنتخذن علیہم مسجدہ، مسجد بنائیں گے۔ مطلب یہ کہ مردہ پرستی کا ذوق آج سے نہیں، بہت پہلے سے قائم ہے۔ مر جانے والے لوگوں کو ہم مانتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کو جلدی نہیں مانتے۔ وہ بیچارے زندگی میں کام کرنے کے سلسلے میں دشواریوں سے گزرتے ہیں۔ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ ملت کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے آپ کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے بچوں بچیوں کو پڑھا رہے ہیں۔ مدرسہ کوئی کارخانہ نہیں ہے، ان کی کوئی سائزنگ نہیں ہے، ان کی کوئی دکان نہیں ہے۔ مدرسہ خدمت دین کے لیے ہے، مدرسہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ہے۔ لیکن مجھے خود ذاتی طور پر اس کا تجربہ ہے، اور بہت سے اپنے مخلصوں عزیزوں بھائیوں کے بارے میں بھی یہ معلومات ہے کہ مدرسے کے لیے، مکتب کے لیے، دینی کاموں کے لیے، درس قرآن کے حلقوں کے لیے لوگ اتنا پریشان کرتے ہیں کہ آدمی عاجز آ جائے کہ بھیا اس سے اچھا تو اپنے گھر میں بیٹھو۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب ہم لوگ پڑھتے تھے اس زمانے سے ہم لوگوں نے کچھ محنت شروع کی تھی۔ یہ ہمارے مولانا عقیل صاحب، یہ میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ عالم بنے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک ادارہ بنایا تھا، اس ادارے کے ذریعے ہم لوگ اس وقت محنت کر رہے تھے۔ پھر جب فارغ بھی ہوئے، نیا نیا جوش تھا، جذبہ تھا، تو محنت کر رہے تھے۔ لیکن آپ اس وقت جو سب تجربات ہوئے، اس نے بتایا کہ اپنی امت میں کام کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے لوہے کا جگر چاہیے۔ کام بھی کرو، ملامت بھی سہو، کام بھی کرو، لوگوں کے کڑوے کسیلے فقرے بھی سنو، تانے بھی سنو۔ ہم لوگ مولوی ہیں نا، مولویوں کے حصے میں ملامت ویسے ہی آتی ہے، اچھے رہیں تب بھی، پھٹے حال رہیں جب بھی۔ شکوہ اس کا نہیں ہے، شکوہ اس کا ہے کہ دین کے کاموں میں ہمیں معاون بننا چاہیے، دین کے کاموں میں ہمیں مددگار بننا چاہیے، ہنرمند باصلاحیت لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، آگے بڑھ کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا ذوق ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، کن عالمن، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا سیکھنے والے بن جاؤ، یعنی طالب علم بن جاؤ، او محبن، یا محبت کرنے والے بن جاؤ، علم سے، علماء سے محبت کرو، او مستمعن، یا علم کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ کتنے ہوئے بتاؤ؟ جعفر نگر والے بتاؤ کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے کہ 5 ہوئے؟ 4 ہوئے نا۔ عالم بنو، طالب علم بنو، محبت کرنے والے بنو، یا سننے والے بنو، 4۔ اب اگلا جملہ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ، 4 چھوڑ کے 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں مت بننا۔ 5واں کون ہے؟ وہی جو ہر کام میں ٹانگ اڑائے۔ 5واں کون ہے؟ وہی جو خیر کے کام میں مددگار نہ بنے، وہی جو مدرسے کی، مکتب کی، دین کے کام کی مخالفت کرے، عالم کی، امام کی، مؤذن کی برائی بیان کرے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر، امام نے کہا اللہ اکبر، ہم نے بھی کہا اللہ اکبر، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر پیچھے اس امام کے۔ تو پیچھے اس امام کا مطلب اقتداء کرنا ہے۔ پیچھے اس امام کا مطلب یہ نہیں کہ لاٹھی لے کے اس کے پیچھے لگ جاؤ، امام کی حرکات سکنات سب پہ نظر۔ میرے والد حضور فرماتے تھے کہ
امام کے اوپر لوگوں کی ایسی نظر ہوتی ہے جیسی ایک دن کی دلہن کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ جب نئی نئی دلہن آتی ہے تو گھر کے لوگ اس کے اوپر پوری نظر رکھتے ہیں، پیر کدھر رکھے جا رہے ہیں، نگاہ کدھر ہے، سب پورا جائزہ لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی مقتدی لوگ امام کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ اچھا دلہن بھی 2-4-10 دن پرانی ہو جاتی ہے تو لوگ بھول بھال جاتے ہیں، امام کو تو بھولتے ہی نہیں ہے، امام کی چھٹی نہیں ہے۔ امام، مؤذن، خادم، مکتب کا استاذ، مدرسے کا استاذ، ہم لوگوں نے اپنی عاقبت برباد کرنے کا یہ بہت سستا نسخہ ڈھونڈ لیا ہے کہ دین کے خادموں کی غیبت کریں، ان کو پریشان کریں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات سے بات نکلی تو میں نے عرض کر دیا، ہم قدرداں بنیں اور محبت کرنے والے بنیں اور علماء کو نوازنے والے بنیں۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو علماء کی خدمت کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ جو بچے حافظ ہوں، عالم ہوں، جو بچیاں حافظہ ہوں، عالمہ ہوں، ان کو انعامات دیں۔ یہ نہیں کہ آئے اور ماشاءاللہ 6 بچیاں حافظ ہوئیں، ایک نشش میں سنایا، اللہ تعالیٰ سب کو اجر نصیب فرمائے اور دعا دے کے گھر تشریف لے گئے۔ نہیں، دعا بھی دیجئے اور ساتھ میں انعام بھی دیجئے۔ جن معلمات نے محنت کی، پڑھایا، ان کو دیجئے، جن اساتذہ نے محنت کی ان کو دیجئے۔ دینے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور بخل کرنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سخی اللہ سے قریب ہے، انسانوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، سخی۔ پھر آگے فرمایا کنجوس اللہ سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب۔ کنجوس اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ خرچ کرنے والے بنیے، دینے والے بنیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے خرچ کرنے والے کو اللہ اس کے مال کا بدل عطا کرتا ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ۔ بدل الگ چیز ہے، بدلہ الگ چیز ہے۔ بدل کہتے ہیں آپ کو کوئی چیز عوض میں مل جائے، آپ نے کچھ دیا، اس کے بدل میں آپ کو کچھ مل گیا۔ آپ نے کسی کو کچھ دیا، اس نے بھی ہاتھ اٹھا کے آپ کو کچھ دیا، یہ بدل ہوا۔ بدلہ آخرت میں ملے گا۔ مال خرچ کرنے پر 2 وعدے ہیں، بدلہ اور بدل۔ یعنی اگر خرچ کریں گے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ دنیا میں کھول دے گا، کہیں سے روزی اور مل جائے گی، کہیں سے اللہ دروازہ اور کھول دے گا، بے وہم و گمان اللہ برکت دے دے گا، بے وہم و گمان۔ اللہ مجھ کو موقع دیتا ہے، میں ملک میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں۔ ایک بڑے شہر میں گیا ہوا تھا، ہمارے جو میزبان تھے امیر آدمی تھے، اور وہاں مختلف بڑے بڑے علماء ان کے ہاں ٹھہرتے رہے ہیں، بڑے کاروباری آدمی ہیں۔ مجھ کو سنانے لگے کہ جب ہمارے والد کا انتقال ہوا، والد بھی ان کے امیر آدمی تھے اور بڑی جائیدادیں تھیں، تو اور کئی بھائی، ان میں جائیدادوں کی تقسیم ہوئی۔ ایک جائیداد کے بارے میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور کافی بڑی رقم تھی، لیکن جب اختلاف ہوا تو انہوں نے آگے بڑھ کر یہ کہا
کہ والد صاحب نے زندگی نیکی اور دینداری کی گزاری، اگر ہم لوگ آپس میں اختلاف کریں گے ان کی روح کو اذیت پہنچے گی، اس لیے اختلاف مت کیجیے، آپ لوگ لے لیجئے، میں اپنا حصہ چھوڑتا ہوں۔ حالانکہ لاکھوں کی بات تھی لیکن چھوڑ دیے، کہا کہ نہیں آپ لوگ لے لیں۔ اب سننا، اللہ کہاں سے عطا کرے گا انسان سوچ نہیں سکتا۔ کہنے لگے کہ یہ تو ہو گیا، میں نے وہ لاکھوں روپے چھوڑ دیے، بہت قیمتی جائیداد تھی، اپنا حصہ میں نے صرف اس لیے کہ میرے مرحوم والد کی روح کو تکلیف نہ پہنچے چھوڑ دیے۔ اور والدہ، ان کی جو والدہ تھیں، بیوہ والدہ، وہ بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا کہ امی میرے پاس رہیں اور ماں کی خدمت کرتے رہے۔ سال 2 سال کے بعد یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایک علاقے سے آئے اور کہنے لگے کہ فلاں جگہ ہم لوگوں کی زمینیں ہیں اور وہاں آپ کے والد کی بھی زمین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین معلوم ہی نہیں تھی، اور والد تو فوت ہو ہی چکے تھے، والدہ کو بھی یاد نہیں کہ کوئی زمین ہے۔ تو معلوم کروایا گیا کہ وہاں جو زمین ہے وہ کس کے نام پر ہے۔ کاغذات نکلوائے تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ کے نام پر ہے۔ والدہ نے کہا کہ ہاں، ان کو پھر یاد آیا، کہنے لگی کہ ہاں تمہارے والد نے بہت پہلے وہ زمین لی تھی، اور زمین لی تو مجھ کو اس وقت تحفے میں دی تھی، اور اسی لیے میرے نام پر رکھی تھی، اور میرے نام کر دی تھی اور مجھ کو تحفے میں دی تھی، اور برسوں پہلے کی بات تھی، اس لیے میرے ذہن سے بھی نکل گیا۔ کاغذات سب ڈھونڈ کے نکالے گئے، پکے کاغذات تھے۔ اب جب والدہ کے نام کے کاغذات نکلے تو والدہ نے اپنے اس بیٹے سے کہا کہ بیٹا زمین لے کے میں کیا کروں گی، تمہارے والد نے میرے نام کر دی تھی، یہ زمین تم لے لو، میں تو تمہارے پاس ہی رہ رہی ہوں، میری طرف سے تم لے لو۔ تو ان صاحب نے مجھ سے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگے کہ حضرت کو بتاؤ کہ زمین کا جو دام ہم نے معلوم کیا ہے کتنے کی زمین ہے۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ ہم لوگوں نے جو معلومات نکالی تو 17 کروڑ کی زمین ہے، وہ زمین 17 کروڑ روپے کی۔ تو کہنے لگی کہ میں نے لاکھوں لاکھ روپے چھوڑ دیے تھے اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم بیوقوفی کر رہے ہو، اتنی بڑی رقم تم چھوڑ رہے ہو، لیکن میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا کہ میرے والد کی روح کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے اس کا یہ صلہ دیا کہ بے وہم و گمان مجھ کو 17 کروڑ کی زمین دلاتی، بے وہم و گمان، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ بدل بھی دیتا ہے اور بدلہ بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بدلہ دے گا اور دنیا میں بدل عطا کرے گا۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر آج ہم مدرسے پر، مکتب پر کچھ لگائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عوض عطا کرے گا۔ علماء پر خرچ کیجئے، مدارس کے اساتذہ پہ خرچ کیجئے، مکتب میں پڑھانے والوں پہ خرچ کیجئے، اور 4 جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت میں رہیے، عالم، طالب علم، چاہنے والے یا سننے والے، وہ مت بنیے جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ کبھی اپنی زبان سے کسی عالم کی غیبت مت کیجیے، کسی کی برائی مت بیان کیجیے، کسی کے کام میں عیب مت نکالیے۔ مکھی کی فطرت ہوتی ہے کہ آپ کتنی ہی نعمت رکھ دیں، وہ جائے گی تو نجاست پہ جا کے بیٹھے گی۔ بچھو کو آپ ہاتھ میں لیں، اس کو دودھ سے نہلائیں، اس کی خوب خدمت کریں، وہ آپ کا جب شکریہ ادا کرے گا تو ڈنک مار کے شکریہ ادا کرے گا۔ بچھو شکریہ بھی ادا کرے گا، ڈنک مار کے شکریہ ادا کرے گا۔ ہر کام وہ ڈنک مارنے سے کرتا ہے، شکریہ بھی ادا کرے گا، ڈنک مار کے کرے گا۔ تو مکھی یا بچھو کی فطرت کے مت بنیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو۔ ہم خیر کے پھیلانے والے بنیں،
ہم لوگوں کے مددگار بنیں، لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے والے بنیں، مکاتب کے نظام کو اور پھیلائیں، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے، آپ میں سے شاید کسی نے پڑھا ہو، مسلمانوں کو تو خبر بھی نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ تو بس اسی میں لگے رہتے ہیں کہ فلانا وہ پارٹی میں گیا تھا اور اگلے دن واپس چلا گیا، اور فلانا وہ پارٹی میں گیا تھا اور پھر ادھر چلا گیا۔ ابھی میں کہیں گیا ہوا تھا، کچھ سیاسی لوگ بھی جمع ہوئے، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی حالت بہت عجیب ہے۔ جن لوگوں کو آپ لوگ اتنا برا بھلا بولتے ہیں، اسٹیج لگا لگا کے گالی دیتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو آپ لوگ ادھر ہی چلے جاتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی ہے، اور ابھی بھی اچھل کود سب جاری ہے، ادھر سے ادھر جا رہے، ادھر سے ادھر آ رہے۔ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ ایسا بھی ہوا کہ ابھی ادھر گئے نہیں کہ 2 دن بعد واپس آ گئے۔ تو ایک ان میں سے بولنے لگا کہ 2 دن تو آپ زیادہ بول گئے۔ میں نے کہا پھر؟ بولے ایسا بھی ہوا کہ فجر میں گئے، عصر میں واپس آ گئے۔ فجر میں گئے، عصر میں واپس آ گئے۔ تو اپنی دنیا تو ادھر ہی ہے، یہیں ہم لوگ گھوم رہے ہیں۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی جو آئی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ جو ہماری نئی نسل ہے، ان کا ایمان بچانا مشکل ہے۔ ان کو کہاں کیسی تعلیم وہ دیں گے، آپ کے ابھی وہم و گمان میں نہیں، اور سب قانون کے راستے سے کریں گے کہ آپ چوں بھی نہیں کر پائیں گے۔ سارا کفر و شرک، ساری نجاست دماغ میں گھسا دی جائے گی۔ یہ مت سمجھیے کہ جس طرح ہم لوگ بے حس و حرکت ہیں، غافل ہیں، قانع ہیں، بالکل مطمئن ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے حریف بھی، ہمارے سامنے جو لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں؟ نہیں، ہم غافل ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، ہم چپ چاپ بیٹھے ہیں، وہ اپنے منصوبوں کو پورا کرنے میں لگے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، بلکہ ہمارے فضیلت الشیخ کی زبان میں سب چنگاسی، ہمارے وزیر اعظم مودی جی فرماتے ہیں سب چنگاسی، یعنی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ سب چنگاسی، سب چنگاسی نہیں ہے، بہت مشکلات ہیں، بہت گہری سازشیں ہیں، تدبیریں ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کے الفاظ میں آپ سے عرض کروں، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کہ جو کچھ دشمنی منہ سے پھوٹ رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، وہ تو ایک حصہ ہے، جو اندر دل میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس سے بہت بڑھ کر ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اندر جو مکر ہے، فریب ہے، دشمنی ہے، وہ بہت خطرناک ہے۔ ہمارے بے خبر ہونے سے زمانے کی چال نہیں رکے گی، ہمارے آنکھ بند کر لینے سے آنے والا طوفان لوٹے گا نہیں، شتر مرغ کی طرح اپنا چہرہ زمین میں چھپا لینے سے آنے والا سیلاب لوٹے گا نہیں۔ جو صورتحال ملک کی ہے، اس میں سب سے بڑا خطرہ نئی نسل کے دین و ایمان کی حفاظت کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ یہ ہمارے وجود کے تحفظ سے بھی بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ جان اور وجود یہ ثانوی درجے پر ہیں، ایمان پہلے نمبر پر ہے۔ جان جائے تو چل جائے گا، مگر ایمان رخصت ہو تو وہ گوارا نہیں ہے۔ تو جو صورتحال ملک میں ہے، اس لحاظ سے مکاتب کو مضبوط کرنا، مکاتب کا نظام قائم کرنا، مکاتب کو اور زیادہ اس کا پھیلاؤ اور اس کا امتداد، اس میں اپنی صلاحیت لگانا لازمی اور ضروری ہے ہر صاحب ایمان کے لیے۔
مکاتب کو معمولی مت سمجھیے. اس دور میں ارتداد کے سیلاب پر اگر بند باندھا جا سکتا ہے مکاتب کے ذریعے، اس دور میں اگر صحیح عقیدے کی حفاظت کی جا سکتی ہے مکاتب کے ذریعے، اس دور میں اگر داخلی اور خارجی فتنوں سے تحفظ کا سامان کیا جا سکتا ہے مکاتب کے ذریعے، اس کو معمولی مت سمجھیے. اس پر اپنا مال لگائیے، اپنی صلاحیت لگائیے، اپنا وقت لگائیے، اور کوشش کیجیے کہ ہماری بستی کا کوئی بچہ، کوئی بچی مکتب سے باہر نہ رہے. اگر آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارے پڑوسی کا بچہ مکتب میں نہیں اس نے داخلہ لیا ہے، آپ خود کوشش کیجیے. آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے گھر سے 10 گھر چھوڑ کے کوئی بچی ہے جو مکتب میں نہیں جا رہی، آپ کو فکر ہونی چاہیے. حالت تو ہماری غفلت کی یہ ہے کہ ہمارا اپنا بچہ جا رہا ہے کہ نہیں اس کی بھی ہم کو فکر نہیں ہوتی. سال میں ایک دفعہ مکتب کے سالانہ جلسے میں بلاتے ہیں، ہم لوگ اتنے عہدی ہیں کہ اس میں بھی نہیں جاتے ہیں. جہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم پا رہے ہیں، وہاں بھی ہم کو جانے کی چھٹی نہیں ہے. حالانکہ چھٹی ہے، بیٹھ کے دنیا بھر کی گپ ہانک رہے ہیں، دنیا بھر کے تبصرے کر رہے ہیں. چھٹی ہے، لیکن ادھر آنے کی چھٹی نہیں. کام کوڑی کا نہیں، فرصت گھڑی بھر کی نہیں. یہ حالت ہے. کام کوڑی کا نہیں، فرصت گھڑی بھر کی نہیں. اور داغ نے شعر کہا تھا، 100 کام کرنے کے جہاں میں ہے داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. ایسے باکمال مالیگاؤں میں بہت ہیں الحمدللہ، پرانوار لوگ، بابرکات لوگ. ارے ایک دفعہ سال میں تو آئیں، مکتب میں آ کے پوچھیں میرا بچہ روز آ رہا ہے کہ نہیں، میری بچی روزانہ آ رہی ہے کہ نہیں. فکر ہونی چاہیے. اولاد صرف اللہ کی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی امانت ہے. اس امانت کے سلسلے میں اگر آپ غفلت برتیں گے قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. اولاد کے سلسلے میں چوکس رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے. ذرا بھی آپ کی نگاہ چوکی کہ آپ کی اولاد دوسرے راستے پہ گئی، بہت لاڈ پیار میں اولاد کو بگاڑیے مت، ورنہ صورتحال یہ ہوگی کہ اولاد آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی. ابھی کل مجھ کو بعض لوگوں نے ویڈیو بھیجا ہے اور تصدیق شدہ ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں ایک نوجوان لڑکا اپنے بوڑھے باپ کی گردن دبا کے اس کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ پولیس والوں نے دیکھا، آئے کسی طرح اس کو بچایا، ورنہ اس کا تو وہ گلا دبا چکا تھا. ذرا دیر گزرتی وہ بڑے میاں انتقال پر ملال ہو جاتا. آپ سوچئے مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے سامنے اگر کسی لڑکے میں یہ جرت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی جان لے لے، اس سے بڑھ کے اور محرومی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو آخری درجہ ہوا. ایسی شقی بدبخت اولادیں بھی ہیں دنیا میں، اور ان اولادوں کے اندر یہ شقاوت اور بدبختی جہاں سے آ رہی ہے، جو اسباب اس کے ہیں ان میں سے ایک سبب ماں باپ کی غفلت ہے. ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے اولاد کے اندر ان کے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے سرکشی پیدا ہوتی. شیخ سعدی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے 100 جتن کیے، اولاد نہیں ہوئی. یہاں گیا وہاں گیا، علاج کروائے، تدبیریں کروائیں، بزرگوں سے دعائیں کروائیں، نہیں ہوئی اولاد. پھر اس نے سنا کہ کوئی درخت ہے
وہ ایسا بابرکت درخت ہے کہ اس کے نیچے جا کر جو آدمی دعا کرتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے پتہ نکلوایا، گیا وہاں جا کے دعا مانگی، اللہ نے اولاد دی، اور چونکہ بہت منت مراد کے بعد ہوئی تھی، لاڈ پیار میں بگاڑا، اولاد کی صحیح تربیت کی نہیں، خوب لاڈ پیار میں رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 100 شیطان کا ایک شیطان نکلا، اور حالت یہ ہوئی، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ حالت یہ ہوئی کہ وہ لڑکا اپنے دوستوں میں جوان ہونے کے بعد اپنے دوستوں میں کہتا تھا کہ میرے والد کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، کسی درخت کے نیچے جا کر انہوں نے دعا مانگی تھی تو میں پیدا ہوا، اگر مجھ کو درخت کا پتہ معلوم ہو جائے وہاں جاؤں گا اور بڑے میاں کے مرنے کی دعا مانگوں گا کہ فوت ہو جائے، جلدی مرے گا تو مجھ کو جائیداد ملے گی، مجھ کو مال ملے گا۔ یہ حال ہے۔ جہاں جا کر باپ نے اس کے پیدا ہونے کی دعا مانگی تھی، کہتا ہے وہیں جا کے بد دعا کروں گا کہ جلدی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ ہے، اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اولاد کی اچھی تربیت کی فکر بہت ضروری ہے۔ قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو نہیں، صرف ہمارے اوپر اپنی ذمہ داری نہیں ہے، اولاد کی بھی ذمہ داری ہے، اور اولاد کو دین کی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنے کا بہترین مرکز مکاتب ہیں۔ تو مکاتب کو مضبوط کریں۔ ہمارے قاری ارسلان سیفی صاحب دارالعلوم نعمان ابن ثابت کے نام سے شہر بھر میں جگہ جگہ مکتب کا نظام چلا رہے ہیں، اور اچھا نظام چلا رہے ہیں، یہ نہیں کہ جیسے تیسے چل رہا ہے، جہاں جہاں ان کی شاخیں ہیں وہاں وہاں ماشاءاللہ اچھا نظام چل رہا ہے، مستحکم نظام چل رہا ہے۔ یہ تو بیچارے اپنے تئیں محنت کر رہے ہیں، فکر مند ہیں، کوشاں ہیں۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، ان کے کاموں میں ہمارا حصہ کیسے لگے۔ یہ مکاتب کا اتنا سارا نظام چل رہا ہے، ہم کیسے اس میں اپنی معاونت پیش کر سکیں۔ ہمارے اندر بھی جذبہ آنا چاہیے، اور اپنی سعادت سمجھ کر ہمیں ان کوششوں میں حصہ لینا چاہیے۔ میں حاجی قوسین عالم صاحب اور یہاں فاطمہ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں دارالعلوم نعمان ابن ثابت کی یہ شاخ قائم کی، اور نہ صرف یہ کہ قائم کی بلکہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سارے بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، حافظ ہو رہے ہیں، حافظاں ہو رہی ہیں، اور صرف حافظہ بن نہیں رہی ہیں، ایک نشست میں قرآن سنا رہی ہیں۔ 6 بچیوں نے سنایا، اور میں نے سنا تو حیرت ہوئی کہ اسی سال حافظ بنی ہیں، یہ نہیں کہ 2 سال پہلے بنی تھی پھر دور کرتی رہی پھر اب ایک نشست میں قرآن سنایا، نہیں، اسی سال حافظ ہوئی، اور پھر دور کر کے ماشاءاللہ انہوں نے سنایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اسی سال حافظ ہوئی۔ ہاں اچھا، ماشاءاللہ 8 بچیاں ہیں، 6 بچیاں یہ اور 2 بچیاں اور، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اسی سال حافظ ہوئی، اور اسی سال ایک نشست میں قرآن مجید سنایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو ہماری بہنیں آئی ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اس پر نگاہ رکھیں کہ جو بچیاں مکتب کے نظام سے نہیں جڑی ہیں ان کو جوڑیں۔ ہر خاتون مستورات میں سے جو بہنیں یہاں آئی ہیں سب اس پر نگاہ رکھیں کہ جو بچیاں دین کی تعلیم سے دور ہیں ہمیں ان کو قریب کرنا ہے۔ یہ جو آج کل بچیوں میں ارتداد کا فتنہ پیدا ہوا ہے، اگر مکتب کے تعلیم سے ہم ان کو جوڑیں گے اور ان کے اوپر محنت کریں گے اور دین کی عظمت ان کے دل میں بٹھائیں گے تو ارتداد کی راہ پر وہ بچیاں نہیں جائیں گے۔ جو بچیاں جا رہی ہیں عام طریقے پر ان میں وہی ہیں
جو دین کی تعلیم سے بے بہرا ہیں، یا جو اچھے ماحول سے کٹی ہوئی ہیں، جو تربیت نہ پا سکی ہیں، دین کی عظمت جن کے اندر نہیں ہے، توحید کی قدر و قیمت جن کے اندر نہیں ہے، وہی جا رہی ہیں۔ تو اگر ہماری بچیاں مکتب کے نظام سے جڑیں گی اور ان کے اندر دین کی، قرآن کی عظمت آئے گی، تو انشاءاللہ ارتداد کے یہ واقعات کم ہوں گے اور اس میں گراوٹ آتی جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو ہم اپنی بچیوں کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ میں قاری ارسلان سیفی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے زیر نگرانی جو ادارہ چل رہا ہے اور جس کی شاخیں الگ الگ جگہوں پہ قائم ہیں، الحمدللہ کہ وہ ترقیات کے مراحل منازل طے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مدد کرنے والوں میں، معاون بننے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔